السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ایک تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں، حالات حاضرہ سے آپ کو آگاہی رہے اور بریکنگ نیوز اور بلاگ تجزیے آپ تک پہنچتے رہیں۔ آج مجھے بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ بات ہے چیئرمین سینٹ کا امارات کا جو بل پاس ہوا ہے۔ یہ امارات کا بیسیکلی بل نہیں ہے، یہ ایک عیاشی کا بل ہے جو پاکستان کے اشرافیہ اپنے لیے ہمیشہ سے حلال سمجھتی ہے، اور پاکستان کی اس قوم کو وہ چاہتی ہے کہ وہ جو آخری سانس لے رہی ہے وہ بھی ان کے ختم ہو جائے۔ ویسے تو پاکستان بھی وینٹیلیٹر کے اوپر ہے۔ پاکستان کی معاشی صورتحال اتنی گمبھیر ہے کہ صرف پاکستان کے نہیں، پوری دنیا کے معاشی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ پاکستان کا آئی سی یو کے اندر پڑا ہوا ہے۔ کسی وقت بھی آپ وہ پائپ کھینچیں گے تو یہاں پہ ایک تماشا لگ جائے گا، ایک انارکی کی صورتحال بن جائے گی۔ اور پاکستان کے اندر جو معاشی ماہرین ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ سری لنکا کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسے حالات کے اندر ایک عیاشی پیکج جس کو 2030 بل کا نام دیا گیا ہے، وہ چیئرمین سینٹ کے لیے منظور کر لیا جاتا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ جو اشرافیہ ہے، یہ جو ایلیٹ کلب ہے جو اس پورے ملک کے اوپر قابض ہے، یہ اس ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہتا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے، آپ دیکھیے کہ بچے ان کے باہر، پیسہ ان کا باہر، اس ملک کے اندر صرف یہ عیاشی اور سیاست کرنے آتے ہیں، حکمرانی کرنے آتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے ٹیکسز کے پیسے، عیاشی بھی ان سے، اور یہ کر کون رہا ہے؟ یہ ارب پتی جو فقیر ہیں جن کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا، اور یہ لوگ آپ کے اور میرے ٹیکس کے اوپر عیاشی کر رہے ہیں۔ عام آدمی تعلیم کے لیے بیچارہ رو رہا ہے، عام آدمی ہیلتھ کے لیے رو رہا ہے، عام آدمی کو سیکیورٹی نہیں مل رہی، عام آدمی بیچارہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ دیہڑیاں لگ رہی ہیں، یہاں پہ لوٹ مار ہو رہی ہے۔ یعنی غریبوں کا سمجھ لیں کہ اس کا گوشت پوشت تو یہ کھا چکے ہیں، یہ اشرافیہ، یہ ایلیٹ کلب، اب ان کی ہڈیاں رہ گئی ہیں، اور ہڈیوں کا بھی سوپ بنا کے یہ مزے سے شام کو بیٹھ کے چسکیوں کے ساتھ پیتے ہیں۔ یعنی عوام کی حالت اتنی بری ہو گئی ہے، اس کے باوجود ان کو رحم نہیں آ رہا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ چیئرمین سینٹ جو خود ایک سردار ہے، خود ایک امیر آدمی ہے، اس کو کیا ضرورت تھی ایک ایسے وقت میں کہ جب ملک کے اندر معاشی عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، غیر یقینی کی ایک صورتحال ہے، کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی، لوگ مایوس ہیں، لوگ باہر کا رخ کر رہے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ ملک چھوڑ چکے ہیں، بزنس مین یہاں بزنس نہیں کرنا چاہ رہا، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے۔ ایک ایسے وقت میں، ایک مایوسی کے عالم میں، بجائے اس کی کہ اس قوم کو کوئی دلاسا دیا جاتا، حوصلہ دیا جاتا، چیئرمین سینٹ اور اس کے حواریوں نے ایک ایسا بل پاس کیا ہے جو یقین کریں کہ ہر پاکستانی کو رلا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے گھر کے اندر آپ کے لاش پڑی ہو، ماتم ہو رہا ہو، لوگ رو پٹ رہے ہوں، تو ساتھ اگر کوئی شخص کڑائی کھا رہا ہو تو کتنا برا لگتا ہے۔ یعنی پاکستان کی حالات ایسے ہیں، ان حالات کے اندر خدا کے لیے آپ رو نہیں سکتے اس قوم کے ساتھ، آپ اس قوم کا دکھ نہیں بانٹ سکتے، آپ اس قوم کا جو مصیبت سے گزر رہے ہیں، بیچارے خودکشیاں کر رہے ہیں، آپ وہ کام تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنی شکل ہی کم از کم اس طرح کی بنا لیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ واقعی یہ ہمارے نمائندے ہیں۔ آپ کا اور عام آدمی کا گیپ اتنا زیادہ ہے کہ اب تو لوگ یقین کریں سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی کوئی پتہ نہیں کہاں سے مخلوق آئی ہے اور ہمارے اوپر مسلط کیوں ہے اور کس لیے ہے۔ جمہوریت میں سمجھا جاتا ہے کہ جمہور کی طاقت سے یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں، لیکن اب تو یقین جانیں کہ لوگوں کا اور ان کا انٹریکٹ اور لوگوں کا اور اس ایلیٹ کلب کا، اشرافیہ کا فرق اتنا رہ گیا ہے ان کی عیاشیوں کو دیکھ کے کہ عام آدمی بیچارہ پریشان ہو گیا، اپسیٹ ہو گیا کہ ہمارے کون سے گناہ ہیں جس کی یہ سزا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، اس بل کو دیکھیں، اور یہ جو ارکان اسمبلی کی مراد کا بل ہوتا ہے، یہ چیئرمین سینٹ کی مراد کا بل ہوتا ہے، یہ سینٹ کے باقی لوگوں کی مراد کا بل ہوتا ہے، یہ چپ کر کے پاس ہو جاتا ہے۔
اس پہ تو بات کرنے کی بھی کوئی زحمت گوارا نہیں کرتا. چھوٹی سی بات ہوتی ہے پبلک کی تو اس پہ چیخے مارتے ہوئے بہت سارے لوگ سامنے آ جاتے ہیں, لیکن جب اپنی بات ہوتی ہے اس پہ چپ کر کے اس کو پاس کر لیا جاتا ہے. اور عوامی نمائندے وہاں پہ موجود تھے. میں حیران ہوں کہ کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ عوام کے پیسے ہیں, ٹیکسز کے پیسے ہیں, یہ کس عیاشی کے اوپر لگ رہے ہیں, اور یہ کون سا بل ہے اور کون سی ضرورت ہے. اور وہ خود اتنے امیر شخص ہیں, اور جو چیئرمین سینٹ بنتا ہے وہ غریب آدمی تو ہوتا نہیں, وہ امیر آدمی ہوتا ہے, اس کو کیا ضرورت ہے. ناظرین, بل کے اگر چند نکات میں آپ کے سامنے رکھوں تو یہ دل دہلا دینے والے نکات ہیں, اور یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو عام آدمی کو ہضم نہیں ہو رہے. یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 12 ملازمین تا حیات, یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد یعنی چیئرمین کی موجودہ یا اس کے ماضی یا ان کا حال یا ان کے فیوچر, ساری زندگی کے لیے 12 ملازم موصوف کو ملیں گے. 6 گارڈز ملیں گے جن کے خرچے تنخواہیں گورنمنٹ دے گی, آپ اور میں دیں گے, ہمارے ٹیکسوں سے جائیں گے. سرکاری دوروں پہ ان کو نائب پریزیڈنٹ کا پروٹوکول ملے گا, یعنی ساری زندگی وہ ایک سرکاری صورتحال میں گزاریں گے, پروٹوکول کے ساتھ گزاریں گے. ویسے ہی سابق چیئرمین کا پہلے ہی اچھا خاصا اس کا پیکج تھا, لیکن اس کو کئی گنا بڑھا کے اب اللہ کے فضل سے عوام کے اوپر ایک اور بوجھ ڈال دیا گیا ہے. ملکی اور غیر ملکی دوروں کے لیے موصوف پنجاب گورنمنٹ, صوبائی گورنمنٹوں, وفاقی گورنمنٹس, فورسز کے جہاز اور ہیلی کاپٹر کو چارٹر کر سکیں گے, یعنی چارٹر کے اوپر لے سکیں گے, کرائے کے اوپر. اور اس طرح کمرشل طیارے کے اندر فیملی کا ایک ممبر, اور ریکوزیشن کردہ جب جہاز اور اس طرح کے چیزیں لیں گے تو اس میں 4 سے زائد فیملی ممبرز کو ساتھ لے جا سکیں گے, جن کا خرچہ, کھانا پینا, ہوٹلنگ, ٹی اے ڈی اے, گاڑیاں سرکاری, وہ ظاہر سرکاری ہوں گی. 18 لاکھ روپے ثوابدیدی فنڈ, ڈسکریشنری گرانٹ جس کو بولتے ہیں, وہ موصوف کے دائرہ اختیار میں ہوگی, جس کو مرضی وہ دے دیں, اور اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے. اس کے علاوہ میڈیکل اور باقی مراد, یہ ساری چیزیں الگ سے ہیں. موصوف کو 2.5 لاکھ روپے ہاؤس رینٹ کی مد میں ملیں گے. سرکاری رہائش کا مفت پٹرول, گاڑیاں, باقی مراد, ٹیلی فون, بلز, یہ ساری چیزیں ٹی اے ڈی اے الگ سے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں یہ بھی ایک نقطہ ڈال دیا گیا کہ فائنینس کمیٹی جو ہے وہ یہ جو ثوابدیدی فنڈ ہے 18 لاکھ روپے, اس کو بڑھا بھی سکتا ہے. اس کو جب مرضی دل کرے, کو اپنی مرضی کا شخص آئے تو اس کو بڑھا کے جتنا مرضی کر لیں. یعنی موصوف کشمیر فتح کر کے آئے ہیں, کیا انہوں نے کارنامہ سر انجام دے دیا ہے, پاکستان کے عوام کے لیے بہت بڑی خدمت کر دی ہے, سمجھ سے باہر ہے. اور یہ پاکستان کے اندر یہ اشرافیہ اس طرح کے عیاشی پیکج ایک طرف لے رہی ہے, دوسری طرف عوام خودکشیاں کر رہے ہیں, عوام مر رہے ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں. ان کا گوشت نوچ نوچ کے یہ اشرافیہ کھا گئی ہے, اور اب ان کی ہڈیاں رہ گئی ہیں, اور اس کا بھی سوپ بنا کے حضرات پی رہے ہیں. اور یہ جو ایلیٹ کلب ہے, یہ جس طرح قابض ہے ایک آرگنائز طریقے سے, ایک منارٹی کے اندر ہوتے ہوئے, جو کہ ویل آرگنائزڈ ہیں, وسائل سارے ان کے پاس ہیں, وہ منارٹی ایک ویل آرگنائزڈ طریقے سے ایک میجارٹی کے اوپر حکومت کر رہی. اور خاص کر جو رجیم چینج ہوئی ہے اس کے بعد سے تو یہ تمام سیاسی لوگ, جہاں پہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ کھل کے دیہڑیاں لگا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جنہوں نے پوچھنا تھا وہ خود آج کل کمزور ہے, اور جو مانیٹرنگ کرتے تھے, چھوٹا موٹا چیک تھا ان سیاستدانوں کے اوپر, وہ بھی ختم ہے آج کل. تو آج کل ہر شخص کوشش کر رہا ہے کہ وہ جتنا لوٹ سکے وہ لوٹ لے, لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک کو اگر لوٹ کے اس طرح ختم کر دیں گے تو پھر دوبارہ لوٹنے کے لیے کون سا ملک ان کو قبول کرے گا. بچے ان کے باہر ہیں, پیسہ ان کا باہر ہے, وسائل ان کے باہر ہیں, یہاں سے بیگ پکڑتے ہیں, یہ باہر چلے جاتے ہیں. ہم نے تو ادھر رہنا ہے. خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں, اور اس ملک کو اس قابل ضرور کر دیں کہ اس کو دوبارہ سے آپ یا آپ کی آگے اولادیں لوٹ سکیں.
اتنا اس ملک کو ضرور رہنے دیں، اس کو تباہی سے بچائیں۔ یہ ملک جو ہے یہ 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہ قائد اعظم کے خواب کی تعبیر ہے۔ علامہ اقبال نے اس کے لیے خواب دیکھا تھا اور ہزاروں عزتیں لوٹی تھیں، پھر آ کے یہ ٹکڑا آباد ہوا تھا، لیکن یہ چند لوگوں کی عیاشی کے لیے نہیں تھا۔ آئین کے اندر لکھا ہے لوگوں کی روٹی کپڑا اور مکان، ہیلتھ، تعلیم، لیکن لوگوں کو نصیب نہیں ہے۔ لیکن یہ اشرافیہ کس طرح اس ملک کو لوٹ رہی ہے، اس کا صرف ایک یہ بل دیکھ لیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔